تو ایسے غنی کے فتنوں سے بچیں. عبد الغنی کہوں گا کیونکہ غنی اللہ کی ذات ہے. عبد الغنی کے فتنوں سے بچیں. اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اس غنی صاحب کو جو ہے اللہ پاک ہدایت دے، اس کے لیے ہدایت مانگیں، کیونکہ علماء کو چیلنج کرنے والا اور گانے بجانے کو فروغ دینے والا بندہ آخرکار کہاں سے یہ سوچ آ جاتے ہیں، یہ کہاں سے آ جاتے ہیں ایسے لوگ، ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے. السلام علیکم عزیز ساتھیو. کشمیر کا ایک مولوی سفید داڑھی والا جس کا نام عبد الغنی ہے، تمام میں یہ کہوں گا کہ علماء دین کو حیران کر دیا، تمام امت مسلمہ کو ایک قسم سے چیلنج کر دیا. جب انہوں نے ممبر پاک پہ، جب انہوں نے مسجد پاک میں ممبر پاک پر ایک برتن بجانا شروع کر دیا مٹی کا، جسے ہم نٹو کہتے ہیں، یہ سب کرتے ہوئے انہوں نے یہ دعویٰ کیا لوگوں کے سامنے کہ یہ سنت ہے، یعنی سنت کا طریقہ ہے. تو عزیز ساتھیو، سفید داڑھی والے شخص نے یہ جو کام کیا ہے امت میں آج تک کوئی نہ کر سکا. ایک طریقے سے انہوں نے یہ بھی پیغام دینے کی کوشش کی ہے، تو اسی کا جواب دیا ہے علماء کرام نے. اب ریاکشن آیا ہے مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب کا. انہوں نے مختصر انداز میں اور مخلصانہ انداز میں اس عبد الغنی صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ غنی صاحب، جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں گے، اس ٹائم اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے یہ پوچھ لیا کہ عبد الغنی صاحب، یہ میرا کب طریقہ رہا، میں نے کب اس بارے میں کہا اور یہ چیزیں کب میں نے پروموٹ کی، تو آپ وہاں کیا جواب دو گے؟ ڈرو اللہ کی ذات سے جو ہمیشہ ہر جگہ موجود ہے، جو دلوں کے بید کو جاننے والا ہے. اب یہ نذیر احمد قاسمی صاحب نے سمجھانے کی کوشش کی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ممبر پاک قرآن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو ممبر پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں اس کے لیے جو ممبر استعمال کیا جاتا ہے، آج اسی ممبر کا استعمال گانے بجانے کو پروموٹ کرنے کے لیے غنی صاحب کر رہا ہے. جہاں اس امت کی رہنمائی اس دور میں، ان فتنوں کے دور میں ممبر پاک سے ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاص، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ اکرام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتانے کی اس امت کو ضرورت ہے. اسی ممبر پاک سے آج ان باتوں کو بھی ایسے مولوی پروموٹ کر رہے ہیں. اس مولوی نے ایسا بیان دیا ہے اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ایشیا کے تمام مولوی کو انہوں نے چیلنج کر دیا. تو یہ اس کی ایک بات رہی ہے. واقعی ممبر پاک وہ چیز ہے جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات سے، اپنے جذبات سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو دین کے لیے جان نچھاور کرنے کے لیے تیار کرتے تھے. دین کے پیچھے سب کچھ لگانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس ممبر سے صحابہ اکرام کو تیار کرتے تھے، جس ممبر پاک سے اس امت کے نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا طریقہ گزارنے کا سلیقہ بتایا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ جس ممبر پاک سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بتایا ہے. زندگی میں ہمیں کبھی بھی کسی بھی موڑ پر کسی سوال کا جواب چاہیے، وہ ہم قرآن اور حدیث سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس ممبر پاک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر اس کا جواب دیا. مفتی نذیر صاحب نے یہ بھی بتایا کہ آج کل علم کا دور ہے، لوگ جانتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ فتنہ ہے، آپ کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا غنی صاحب. اور تھوڑے بہت فین فالوئنگ آپ بنا بھی لو، فیس بک پر آپ کے 10,000 فالوور ہو بھی جائیں، ایک تو وہ بھی فی نار جہنم کہیں گے انہیں، ایک تو آپ بھی. قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ہم نے پڑھنا چاہیے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس امت میں بنی اسرائیل کی طرح جس طریقے سے ان میں فتنے پھیل چکے تھے، اس امت میں بھی ہر وہ فتنہ پھیلے گا. اور یہ تو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا مفہوم عرض کرتے چلوں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب ممبر اور مسجد میں گانے بجانے کو فروغ دیا جائے گا اور گایا بجایا جائے گا. تو میوزک جیسی باتیں ہوں گی اور میوزک جیسا کام ہوگا مسجدوں میں. مفہوم میں نے عرض کیا حدیث کا. اور آج جو ہے دجال کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، اور اس فتنوں کے دور میں جہاں ہمیں قرآن اور حدیث سے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں رابطہ رکھنا چاہیے تھا. جو علماء کرام صحیح ہے، قرآن و حدیث کی ہمیں دعوت دیتے ہیں، ان سے ہمیں جڑنا چاہیے تھا. اور دوسری طرف ہم ایسی باتوں کے، ایسی علماء کو فروغ دیتے ہیں، ان کے ویڈیو شیئر کرتے ہیں
جو فتنہ برپا کرتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس دور میں ہمیں دین کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اس دور میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ضرورت ہے، اور اس دور میں ہمیں اللہ کے کلام کی ضرورت ہے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ اچھی ہی رائے رکھتے ہوں گے۔ ویڈیو کو شیئر کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔